الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ترجمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ سبحان اللہ، جیسی نیت ویسا صلہ، جیسی انسان انٹینشن کرے گا اس کو ویسا ہی ریوارڈ ملے گا، صلہ ملے گا۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ درس ملا کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے نا۔ جو اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا تو اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ عمل بعض صورتوں میں اس کے لیے وبال بھی، اس کے لیے ٹربل بھی بن جائے گا، جیسا کہ شرح مسلم میں ہے کہ جس نے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے دنیا یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو وہی اس کا حصہ ہے، اور آخرت میں اسے کوئی حصہ ثواب نہیں ملے گا۔ سیم ایز اٹ از، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، اللہ پاک کی رضا کی نیت نہ کی تو وہ گناہ گار ہوگا۔ کر کیا رہا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن گناہ گار ہوگا، کیونکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ الغرض جیسی نیت ویسا صلہ۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، ایک تہائی اسلام۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک انما الاعمال بالنیات یہ ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرح میں علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس حدیث میں نیت کا بیان ہے نا، اسلام کے احکام کی بجا آوری تین طرح سے ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلے قول سے، انسان قول کرتا ہے نا، انسان زبان سے کچھ عمل کرتا ہے، اسلام کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ پھر فعل سے، انسان کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسلام کے احکام کی بجاوری ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، ادر ایکٹیویٹیز ہیں جو ریلیجس ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ تھرڈ تھنگ از دیٹ نیت سے، لہٰذا نیت ایک تہائی اسلام ہے۔ نیت خود بھی مستقل عبادت ہوتی ہے جبکہ دوسرے اعمال اس کے محتاج ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، دین کو کفایت کرنے والی چار حدیثیں۔ حضرت سیدنا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دین کے لیے صرف چار حدیثیں کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چار حدیثیں انسان کے جو دین ہے نا اس کے لیے جو انف ہیں، کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرسٹ آف آل اعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے۔ تھرڈ تھنگ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول باتوں کو چھوڑ دینا انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے۔ فورتھ تھنگ جو فرمایا کہ چار چیزیں اسلام میں سے ہیں، فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی پیاری بات، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف ہم سوئچ کرتے ہیں، فقہ کے 70 ابواب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب موجود ہیں۔ اچھا، اب نیت کے بارے میں ہم نے سنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وی شوڈ بی ایبل ٹو نو اباؤٹ اٹ، کہ نیت کی تعریف کیا ہے نا، وٹ از دا ڈیفینیشن آف انٹینشن۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یعنی انسان نے جو دل میں پختہ ارادہ کیا نا، وہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کے لیے، وہ نیت ہے۔ اور شریعت میں جو عبادت کا ارادہ انسان کرتا ہے نا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ، خالص عمل ہی قبول ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت کچھ مہر بند صحیفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان پر سیل لگی ہوگی نا، دے ول بی سیلڈ، ان پر مہر لگی ہوگی، وہ بند ہوں گے، کچھ ایسے صحیفے ہوں گے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ کیا فرمائے گا؟ یہ چھوڑ دو اور یہ قبول کر لو۔ فرشتے جو ہے نا وہ عرض کریں گے، دا اینجلز ول بی آسکڈ، عرض کریں گے مولا تیری عزت کی قسم ہم تو اس میں خیر ہی دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا یہ اعمال میرے غیر کے لیے کیے گئے تھے، آج میں وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیے گئے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، زیادہ عمل والا پھنس گیا اور کم عمل والا بخشا گیا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص زیادہ عمل کرتا رہا وہ سٹک ہو گیا، پھنس گیا، اور جو شخص کم عمل کرتا تھا وہ بخشا گیا۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ملائکہ اللہ پاک کے بندوں میں سے کسی بندے کے عمل کو زیادہ سمجھتے ہوئے لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک اپنی سلطنت میں جہاں چاہے گا وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ان کی طرف وہی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور ہو اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، یعنی میں اس کے دل کو جاننے والا ہوں۔ میرا یہ بندہ میرے لیے عمل کرنے میں مخلص نہیں تھا، لہٰذا اسے سجین، 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جو شیطان اور اس کے لشکروں کا ٹھکانہ ہے، سجین والوں میں سے لکھ دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایون کہ وہ شخص زیادہ عمل کرتا تھا لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے لیے عمل نہیں تھا۔ نیکسٹ، اسی طرح فرشتے ایک بندے کے عمل کو کم اور حقیر جانتے ہوئے لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پر پہنچ گئے جہاں اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ان کی طرف وہی فرمائے گا کہ تم میرے بندے کے عمل لکھنے پر مامور ہو اور میں اس کے دل سے باخبر ہوں، میں اس کے دل کو جاننے والا ہوں۔ میرا یہ بندہ عمل تو کرتا تھا، تھوڑا عمل کرتا تھا، لیکن عمل کرنے میں مخلص تھا، عمل کرنے میں سنسیئر تھا، صرف میرے لیے عمل کرتا تھا، لہٰذا اسے علیین میں لکھ دو۔ علیین 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ایک مقام کا نام ہے اور یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اعمال جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوب شعر ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کہیے آمین۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ نیکسٹ، بغیر عمل کے ثواب اور عذاب۔ اچھی نیت کی وجہ سے انسان بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے نا، اور اسے وہی ثواب ملتا ہے جو اس وقت ملتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے۔ اسی طرح گناہ کا پختہ ارادہ کرنے پر بھی انسان گناہ گار ہو جاتا ہے اگرچہ اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو۔ چنانچہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کر لیا جس کو عزم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے، اگرچہ جس گناہ کا عزم کیا تھا اسے نہ کیا ہو۔ 4 طرح کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ وہ کون کون سے 4 طرح کے لوگ ہیں؟ فرمایا جسے اللہ نے علم اور مال دیا اور وہ اپنے مال کو اس کے مصرف میں خرچ کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ نے علم دیا مال نہ دیا تو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس اس کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس جیسا عمل کرتا۔ بس یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں، ایک کو مال بھی دیا علم بھی دیا اور وہ خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، رائٹ ہے،
اور ایک شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، لیکن اس کی نیت ہے یا اللہ میرے پاس ہوتا میں بھی خرچ کرتا، فرمایا یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اور اسی طرح جسے اللہ نے مال دیا، علم نہ دیا، تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، بس یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا پڑھا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔